نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظفر ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دی ظفر کیوزین۔ تو پیارے دوستو، رمضان آنے والا ہے اور آج ہم آپ کے لیے رمضان اسپیشل بیف پکوڑے کی ریسپی لے کے آئے ہیں۔ تو چلیے دوستو، اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ہے تقریباً 300 گرام بیف قیمہ، جس میں کچھ مسالے جائیں گے: دھنیا آدھا چمچ، زیرہ آدھا چمچ، کالی مرچ آدھا چمچ، دھنیا اور زیرہ کا پاؤڈر تقریباً 1 چمچ، گرم مسالہ آدھا چمچ، لال مرچ آدھا چمچ، اجوائن آدھا چمچ، کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چمچ، ادرک لہسن پیسٹ 1 چمچ اور تقریباً 1 چمچ ہی اس میں جائے گی ہری مرچ کا پیسٹ، اور اس سب کو اچھی طرح سے ملائیں گے۔ اب اس میں ڈال دیں گے یہ مسالے اور اس کو اچھی طرح سے ملائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے بیسن۔ تو بیسن اس میں تقریباً ٹوٹل 6 ٹیبل سپون جائے گی۔ پہلے ہم 3 ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے اور 3 ٹیبل سپون کو پھر بعد میں ڈالیں گے اس میں، اور اس کو اچھی طرح سے ملائیں گے۔ تو یہ اب ہم نے اس سے ملانا سٹارٹ کر دیا ہے۔ آپ اس میں چپلی کباب بھی بنا سکتے ہیں، لیکن پکوڑوں اور چپلی کباب میں جو مین ڈیفرنس ہے وہ ہے بیسن کا۔ پکوڑوں میں بیسن زیادہ ہوتا ہے لیکن چپلی کباب میں کم۔ اچھا، یہ ایک پیاز ہے جو ہم نے باریک باریک کاٹ لیا ہے اور ہم اس میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد اس میں جائے گی ٹماٹر، جو 1 ٹماٹر ہے جسے ہم نے کاٹ دیا ہے۔ اب اس میں جائے گی ہرا دھنیا اور پودینہ، تقریباً 1 کپ اس میں یہ جائے گی اور اس کو ہم اچھی طرح سے ملائیں گے۔ اچھا دوستو، تو اس بیچ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیا کریں۔ اچھا، یہ ہم نے اچھی طرح سے ملایا ہوا ہے۔ اب اس میں جو باقی کا بیسن ہے 1.5 چمچ، وہ ہم اب ڈال دیں گے، اور 1.5 چمچ کا جو کلپ ہے وہ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے، جو میں نے بعد میں ایڈ کیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم اس کو سٹے پر رکھیں گے۔ تو یہ تیار ہے، اس کو ہم سٹے پر رکھیں گے فریج میں 1 گھنٹے کے لیے۔ اچھا، تو 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ 1 انڈا۔ اچھا، انڈے کو آپ پہلے بھی ڈال سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بعد میں ڈالیں، لیکن جب آپ انڈے کو پہلے سے ڈال دیں گے تو اس میں ایک انڈے کی ایک سمیل آ جاتی ہے، جس طرح کوئی خراب انڈا ہو یا کوئی چیز جو ہو وہ باسی ہو چکے ہو۔ تو اس لیے ہم نے انڈے کو بعد میں۔ اچھا، یہ جب انڈا آپ ملائیں گے تو یہ آپ کو بہت سٹیکی سا لگے گا، تو اس بیچ آپ اس میں بیسن بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا، اور نمک بھی آپ اس سٹیج پر ڈالیں گے، کیونکہ اگر آپ اسے پہلے ڈالیں گے تو نمک جو ہے وہ اس کی پانی نکالے گا۔ تو اس طرف جو ہے ہم نے پین کو چولہے پہ رکھ دیا ہے اور اس میں تقریباً 250 گرام یا 1 کپ اس میں جائے گی یہ گھی۔ آپ اسے کوکنگ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ہے یہ گھی۔ اچھا، آپ نے اس کو بنانا ہے میڈیم آنچ پہ، کیونکہ اگر آپ اسے تیز آنچ پہ بنائیں گے تو اوپر سے بیسن جل جائے گا، لیکن اندر سے جو اس میں قیمہ ہے کچے گوشت کا وہ ویسے ہی کچا رہے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس کو میڈیم آنچ پہ پکائیں۔ تو تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے، اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ پکوڑا۔ تو پہلا پکوڑا جو ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہے، اور یہ آنچ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ببل اٹھ رہے ہیں، زیادہ تیز آنچ نہیں ہے، بالکل یہ میڈیم سی آنچ ہے۔ اب ہم اس میں جو ہمارا دوسرا پکوڑا ہے وہ بھی ڈال دیں گے، اور یہ دیکھو یہ دونوں پکوڑے تیار ہو چکے ہیں۔ اچھا، تو آپ کی ریسیپی کیسے بنی آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔ اچھا، تو یہ آخری ایک پکوڑا جو ہے یہ ہم ڈال دیں گے اس میں، اور اس کو ہم نے بنایا ہے کباب کی سٹائل میں، اور اسے آپ نے اس طرح سے دبانا ہے تاکہ اس کے بیچ جو پانی ہو وہ نکل جائے۔ تو یہ بھی تیار ہے، اور یہ دیکھو اسے سرو کرتے ہیں اب اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ، اس دنیا میں جو بھی کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے اور رزق کی استطاعت نہیں ہے، تو یا اللہ تو اسے اپنے عیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما۔ تو پیارے دوستو، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔